تین معنی وہ یہاں فٹ آ سکتے ہیں، باقی یہاں فٹ نہیں آ سکتے، اس لیے کہ کتاب و سنت کے دوسرے ارشادات جو ہیں وہ ان کی مخالفت کرتے ہیں یا ان کی کیا نام ہے تردید کرتے ہیں۔ تو وہ معنی ہے ولی کا، مشہور معنی ولی کا ہے دوست، یہ یہاں درست ہے۔ تو مطلب یہ ہوگا وہ ولی کل مومن، اور علی جو ہے وہ ہر مومن کا، ہر صاحب ایمان کا، ہر مسلمان کا دوست ہے۔ آمنا و صدقنا، چشم ماں روشن دل ماں شاد، سبحان اللہ۔ دوسرا معنی ولی کا ہوتا ہے مدد کرنے والا، تو معنی یہ ہوگا کہ جس کا میں مددگار ہوں نہ، علی جو ہے وہ ہر مومن کا مددگار ہے، علی جو ہے ہر مومن کا مددگار ہے، یہ بھی درست ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ ولی کا معنی ہوتا ہے حبیب، ولی کا معنی حبیب یعنی پیارا یا دوست، تو اس کا معنی یہ ہوگا وہ ولی کل مومن، اور وہ علی جو ہے وہ ہر مومن کا پیارا ہے، ہر مومن کی آنکھ کا تارا ہے۔ تو سبحان اللہ، یہ بہت بڑی فضیلت ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے کی طرف سے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ترمذی کے اس حدیث کے اندر وارد ہوئی۔ اب اسی ترمذی اور مسند احمد بن حنبل کی ایک اور حدیث ہے، حضرت سیدنا زید بن ارقم صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال من کنت مولاہ فعلی مولاہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا۔ یہ میں نے لفظی اس کا ترجمہ کیا اور مولا کے لفظ کا جان بوجھ کر ترجمہ نہیں کیا، اس لیے کہ اس کے ترجمے کے اندر تفصیل ہے۔ واقع یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع شریف سے فارغ ہو کر مکہ مکرمہ سے سرکار باہر تشریف لائے، اور آگے چل کے ایک فاصلے کے اوپر تو ایک مقام تھا جس مقام کا نام تھا غدیر خم۔ غدیر خم، غدیر عربی زبان میں تالاب کو کہتے ہیں، تو وہاں بارش کا پانی جمع ہو جاتا تھا۔ غدیر خم جگہ کا نام تھا۔ اس مقام پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، وہ ایسا مقام تھا کہ جہاں سے اب جتنے مکہ سے باہر سے لوگ آئے ہوئے ہیں نا مکہ مکرمہ کی طرف، تو اب ان سب کے راستے یہاں سے جدا جدا ہوں گے، یہاں تک تو راستہ سب کا مکہ سے نکلنے کا ایک تھا، تو یہاں سے اب جدا ہونے کا ٹائم تھا۔ تو ایسے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک خطبے کا اہتمام کیا، جو سارے لوگوں کے ساتھ ایک آخری ملاقات تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آخری خطاب تھا۔ اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی باتیں ارشاد فرمائی، ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اور بلا کر ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور بلند کر دیا، ان کا ہاتھ بھی اٹھ گیا، آپ کا ہاتھ بھی اٹھ گیا فضا میں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی بھی مولا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ پھر آگے فرمایا کہ اللہم والی من والاہ وعاد من عاداہ، اس کا معنی یہ کہ یا اللہ پاک جو اس سے پیار کرے، محبت کرے، اس کے ساتھ تو محبت فرما۔ یہاں بھی والے کا لفظ ہے، اور جو کہ یہ کیا نام ہے، اور مولا کا اور والے کا مادہ ایک ہی ہے، ایک ہی مادے سے یہ دونوں بنے۔ تو اس کا معنی جو ہے وہ یہ ہے کہ اے اللہ، لہذا مولا علی کے ساتھ جو محبت کرے اس کے ساتھ تو بھی محبت فرما، اور جو اس کے ساتھ دشمنی کرے اس کے ساتھ تو بھی دشمنی فرما۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک تھا۔ تو اب یہاں مولا کا لفظ بول کر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا تعلق بھی ظاہر کیا، اور یہ کہ جو تمام اہل ایمان ان کا تعلق بھی ظاہر کیا۔ اور اس کی ضرورت کیا تھی، یہاں پر کس لیے پیش آیا تھا؟ اس لیے کہ حج پر
حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک یمن سے آئے تھے. آپ اس زمانے میں یمن میں گورنر تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, اور وہاں کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خواہ مخواہ کے اعتراض کرتے تھے. خام ہوتے ہیں ہر علاقے میں, ہر جگہ میں لوگ ہوتے ہیں اس قسم کے, تو کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناپسند کرتے تھے, لیکن وہ تھے مسلمان. تو اب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شکایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مکہ مکرمہ میں حج کے موقع پر کی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جس وقت اب یہ یمن والے یمن کی طرف روانہ ہو رہے ہیں اور ہم لوگ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو جائیں گے, تو اب ایسے موقع پر ہمیں کچھ ایسی بات کر دینی چاہیے جس سے ان کے دل صاف ہو جائیں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, چونکہ آپ جانتے تھے کہ سب نے میرا کلمہ پڑھا ہوا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور میری بات کو تو سب مانیں گے نا, میری بات سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا ان میں سے جو مسلمان ہیں. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ساتھ کھڑا کیا اونچی جگہ پر, اور ان کا ہاتھ جو ہے اپنے ہاتھ میں لے کر اوپر کو اٹھایا تاکہ سارے لوگ جو ہیں یمن والے بھی دیکھ لیں اور غیر یمن والے بھی دیکھ لیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز اصلاح کا یہ ہوتا کہ جس کے اندر آپ خطا پاتے تو آپ اس کو اکثر و بیشتر ایسا ہوتا کہ آپ اس کو مخاطب نہ کرتے, بلکہ اس کی موجودگی میں آپ عمومی انداز میں وہ مسئلہ جو ہے وہ بیان کر دیتے, کہ جس سے یہ کہ آسانی سے اصلاح بھی ہو جاتی ہے اور کسی کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہوتی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ عام طور پر تھا. تو اسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے سرکار نے ان یمنیوں کو مخاطب تو نہیں کیا نام لے کر جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ پر اعتراض کرتے تھے, بلکہ اپنا ہاتھ ایسے ہاتھ میں لے کے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تو آپ نے فرمایا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو, سن لو جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی بھی مولا ہے. تو چونکہ ان کے اعتراضات جو ہیں وہ وجہ تھے بغض کی بنا پر تھے, چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغض کے بالمقابل لفظ مولا بولا. تو بغض کے بالمقابل جب بولا تو اس کے بھی 22 معنی ہیں عربی لغت کے اندر مولا کے لفظ کے. اس کا مادہ اور ولی کا مادہ جو ہے یہ قریب قریب ہیں. تو اب اس کا معنی بھی ظاہر ہے کہ وہی ہوگا کہ جو چیز جو ہے جس چیز کا ازالہ مقصود تھا اس کی اپوزٹ جو معنی تھا, ٹھیک ہے جی, اور وہ معنی دوست کا بنتا ہے. تو معنی یہ کہ سن لو کہ ہاذا علی من کنت مولا ہو, جس کا میں دوست ہوں, جس کا میں پیارا ہوں, فہذا علی مولا ہو, یہ علی بھی اس کا پیارا ہے, علی بھی اس کا دوست ہے. یعنی یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص مجھ سے پیار اور محبت کا دعویٰ کرتا ہو اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار اور محبت کا اظہار نہ کرے, مولا علی سے دشمنی رکھے, یہ ہو نہیں سکتا. تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے. اور پھر یہ کہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا فرمائی, وہ بھی اسی مولا کے مادے میں سے ہی وہ بھی لفظ جو ہیں وہ نکلے ہوئے ہیں جن کے ساتھ دعا فرمائی, اللہم والے من والا. اس کا معنی جو ہے بالاتفاق سب یہی کرتے ہیں کہ یا اللہ جو علی سے محبت کرے اس سے تو بھی محبت فرما, وعاد من عادا, اور جو علی سے دشمنی کرے اس سے تو بھی دشمنی فرما. یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو فرمانا ہے تو یہ ایک تاکید مزید تھی ان لوگوں کے لیے, گویا کہ پہلے تو یہ بتایا کہ جس کا میں دوست ہوں اس کا علی بھی دوست ہے, جس کا میں پیارا ہوں اس کا علی بھی پیارا ہے, اور پھر یہ فرما کر یا اللہ جو علی کے ساتھ محبت کرے دوستی کرے اس کے ساتھ تو بھی دوستی رکھ. تو ان کو مکمل طور پر جو اعتراض کرنے والے تھے ان کے دل سے اعتراض کا صفایا کرنا مقصود تھا, تاکہ وہ سمجھ لیں اللہ کا رسول بھی راضی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ بھی راضی نہیں ہے اگر ہم مولا علی پر اعتراض اس طرح کے بنا کے بناسپتی اعتراض کریں گے. اعتراض بھی ان کے جو تھے وہ کوئی ایسے اعتراض نہ تھے کہ جو اعتراض کوئی وقت کے قابل ہوں, کوئی اہمیت رکھتے ہوں. تو یہ حدیث پاک جو ہے یہ وہ حدیث پاک ہے کہ جو اس بات کی اصل ہے کہ جو ہم اپنی بات میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نام لیتے ہیں تو آپ کا نام لیتے ہوئے ہم کہہ دیتے ہیں مولا علی, کہتے ہیں نا بھی مولا علی, جی مولا علی کہتے ہیں نا. تو مولا علی ہمارے کہنے کی یہی وجہ ہے کہ یہ مولا علی جو ہے یہ علی کے لیے مولا کا لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا. اور میں تو اکثر بیشتر یہ بھی کہا کرتا ہوں مولا کائنات سیدنا علی رضی اللہ عنہ, ساری کائنات کے مولا. تو کائنات میں یہ کہ کائنات کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ چونکہ محبت اور دوستی کا جذبہ جو ہے اللہ پاک نے رکھا ہے,
اور کائنات کی جو بے شعور چیزیں ہیں ان کے اندر بھی اللہ پاک نے ایک قسم کا رکھا ہوا ہے، جیسا کہ یہ ثابت ہے کہ پتھروں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام فرمایا اور پتھروں نے حضور کے ساتھ کلام فرمایا، درختوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کلام فرمایا اور درختوں نے حضور کے حکم کی اطاعت کی، اس طرح اور چیزوں نے۔ تو اس سے یہ ہم لیتے ہیں کہ چونکہ فرمایا کہ من کنت مولا فعلی مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں دوست ہوں، اس کا علی بھی دوست ہے۔ سرکار نے یہاں 1 2 4 لوگوں کے نام نہیں لیے کہ فلاں آدمی کا میں دوست ہوں، فلاں کا دوست ہوں، فلاں کا دوست ہوں، فلاں کا دوست ہوں، اور اس فلاں 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 اور فلاں کا علی بھی دوست ہے، اس طرح نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے مطلقاً فرمایا جس کا بھی میں دوست ہوں تو یہ مولا علی بھی اس کا دوست اور پیارا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا مرتبہ ہے اور بہت بڑا مقام ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اللہ پاک نے عطا فرمایا تھا۔ ایک تیسری حدیث سماعت فرما لیں جو کہ ہمارے حالات زمانہ کے عین مطابق ہے۔ یہ حدیث مسند احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ خود اس کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فی کا مثل من عیسیٰ، کہ اے علی تیرے اندر مثال پائی جاتی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی طرح۔ اور جب مثال کسی کے ساتھ دی جاتی ہے یا تشبیہ کسی کے ساتھ دی جاتی ہے تو یہ بات یاد رکھنا کہ وہ تشبیہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جس کو تشبیہ دی اور جس سے تشبیہ دی وہ دونوں ہر لحاظ سے ایک جیسے ہیں، یہ مقصود نہیں ہوتا، بلکہ کسی خاص ایک پوائنٹ میں یہ تشبیہ دینا جو ہے مقصود ہوتا ہے۔ اس کی مثال یہ کہ جیسے 2 پہلوان کشتی لڑیں اور آپ کشتی دیکھ رہے ہوں تو ایک پہلوان نے دوسرے پہلوان کو شکست دے دی ہو، اس کو لٹا دیا ہو، چت کر دیا ہو زمین کے اوپر، تو اوپر والا جو پہلوان ہے اس کو داد دیتے ہوئے آپ کے منہ سے کیا نکلے گا کہ یہ تو شیر ہے، بولو کیا کہتے ہو، یہ تو شیر ہے۔ تو یہ شیر کہنا اس کو تشبیہ کی بنا پر ہے، مثال کی بنا پر ہے، حقیقت کے طور پر نہیں۔ اور جب تشبیہ اور مثال کے طور پر ہے تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ جو اوصاف اور جو چیزیں جو ہیں، حالتیں اور اشیاء جو ہیں وہ شیر کے وجود کے اندر ہیں وہ ساری اس کے وجود کے اندر پائی جاتی ہیں، یہ معنی مقصود نہیں ہوتا، بلکہ مقصود ہوتا ہے کہ شیر کا ایک وصف ہے بہادری کا، یہ اپنے مخالف کو بچھاڑ دیتا ہے یا بھگا دیتا ہے یا مار لیتا ہے جی۔ تو یہ جو بہادری اور جرت کا شیر کے اندر وصف ہے نا، تو صرف اس بہادری اور جرت کے وصف کے اندر تشبیہ دینا جو ہے وہ مقصود ہے، اور مطلب یہ نہیں کہ جیسے شیر درندہ ہے اسی طرح یہ بھی درندہ ہے، جیسے شیر 4 پاؤں رکھتا ہے اس طرح یہ بھی 4 پاؤں رکھتا ہے، جیسے شیر کی دم ہے اس طرح اس کی بھی دم ہے، ہاں جی، اس طریقے سے۔ تو یہ مقصود نہیں، بلکہ مقصود صرف اس کے وصف شجاعت میں، یا ہم کہتے ہیں کہ ہم تو تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے در کے کتے، یہ الفاظ ہم کہتے ہیں۔ یہاں بھی تشبیہ ہی مقصود ہے، اور تشبیہ کا معنی یہ نہیں کہ کہنے والا جو ہے وہ کتے کی طرح ناپاک بھی ہو جائے، کہنے والا جو ہے وہ کتے کی طرح 4 ٹانگ والا اور 1 دم والا بھی ہو جائے، کہنے والا مکمل طور پر کتا ہو جائے اور کتے کے لفظ کا مکمل اطلاق ہر لحاظ سے اس کے اوپر ہو جائے، یہ معنی نہیں، بلکہ تشبیہ کے قاعدے کے مطابق صرف ایک وصف کے اندر یا بعض اوصاف کے اندر جو ہے نا وہ برابری جو ہے وہ قرار دی جاتی ہے۔ تو کتے کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ ایک وصف مشہور ہے اپنے مالک کے ساتھ وفا کرنا، جانتے ہو، مالک کے ساتھ وفا کرنا، چند روز آپ اپنے گھر اس کو رکھیں، پیار محبت دیں اس کو کھانا وغیرہ دیں کچھ کھانے پینے کے لیے، اور اس کے بعد آپ اگر اس کو ڈنڈے مار کے بھی گھر سے نکالیں تو بھی وہ ڈنڈے کھاتا رہے گا اور تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائے گا، پھر آ جائے گا، وہیں آئے گا، پھر واپس نہیں جائے گا۔ یہ وفا ہے کتے کی وفا ہے۔ اور کتے کی وفا کا ایک یہ پہلو بھی ہے کہ اگر کوئی حملہ آور ہو جائے، حملہ کر دے، تو کتا جو ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس حملہ آور کو خود سنبھال لے
اور اپنے مالک کی طرف اس کو نہ جانے دے، مالک کی حفاظت بھی کرتا ہے، اس کی جگہ پر لڑنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے دشمن کو وہ ناک آؤٹ کرنے کی یا اس کے دشمن کو بیکار کرنے کی، زخمی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ وصف ہے کتے کا۔ اس وصف کا کے اعتبار سے یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص جو ہے وہ تو غوث پاک کا، ہم تو غوث پاک کے کتے ہیں، ہم تو نبی پاک کے در کے کتے ہیں، یہ جو کہا جاتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ چار پاؤں والے ہم جانور بن گئے، ہم تو انسان تو جانور سے افضل ہوتا ہے، یعنی جو افضل چیز ہو تو اس کو کیا ضرورت ہے کتا بنانے کی۔ لیکن کتے کے اندر ایک وصف ہے جو کہ سارے انسانوں کے اندر نہیں ہوتا، وفا والا۔ آپ کو پتہ ہے سارے انسانوں کے اندر وفاداری والا یہ وصف نہیں ہوتا، چوکیداری والا یہ وصف سارے لوگوں کے اندر نہیں ہوتا۔ تو یہ وصف کتے کا جو ہے یہ انسان کے وصف وفا سے یہ بالا تر ہے۔ ہاں جی، اس اعتبار سے جب کہا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در کا کتا ہوں تو مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر میں بیٹھا ہوا سرکار کے ٹکڑے کھانے والا، سرکار کا فیض یافتہ میں ایک فرد ہوں، اور جس طرح کتا جو ہے وہ اس کے دشمن کو بھونکتا ہے اور اس کے دشمن کو وہ اندر آنے نہیں دیتا، اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، جو سرکار کے ساتھ دشمنی کرے گا میں اس کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈیفنس کروں گا اس کے مقابلے میں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کروں گا، یہ مفہوم مقصود ہوتا ہے۔ تو اسی طرح یہاں بھی ہے فی کا مثل من عیسیٰ، فرمایا کہ علی تجھ میں مثال ہے یا مشابہت ہے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو مشابہت ہے یہ اس معنی میں نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جتنے اوصاف ہیں سارے مولا علی کو حاصل ہو جائیں، یہ اس کا مقصود نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے تنہا ماں کے پیٹ سے آپ پیدا ہوئے ہیں، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ وصف حاصل نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ کا کلمہ اور روح اللہ ہیں، اور یہ سارے اوصاف حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل نہیں، کیونکہ سرکار پر نبوت جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ تو اب یہاں مثال دینے کا مفہوم جو ہے یا تشبیہ دینے کا مفہوم وہ صرف ایک بات میں ہے، اور اس بات کا آگے اس کے اندر بیان کر دیا گیا ہے۔ میں نے اس لیے اس کی وضاحت کر دی کہ مبادہ کوئی شخص اس کو لے کر یہ نہ سمجھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جی حضرت علی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے برابر کہہ دیا۔ برابر ہونا کوئی اور چیز ہوتی ہے اور تشبیہ کوئی اور چیز ہوتی ہے۔ غیر انبیاء میں سے کسی کا بھی مرتبہ جو ہے وہ کسی نبی کے برابر ہرگز بھی نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ سارے بھی صحابہ کرام اور اہل بیت مل جائیں تو اللہ تعالیٰ کے کسی بھی نبی کے برابر وہ ان کا مرتبہ نہیں ہو سکتا۔ نبی کا مرتبہ سب سے بلند و بالا ہے۔ تو خود وضاحت فرمائی کہ کیسے عیسیٰ کی مثالت یا عیسیٰ کی مشابہت ہے تمہارے اندر۔ فرمایا کہ ابغضتہ الیہود حتی بہت امہ، کہ ایک طرف تو یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بغض رکھا، اور اتنا بغض رکھا کہ حد سے گزرتے ہوئے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو نعوذ باللہ حرامی اولاد جنم دینے کا بہتان لگایا۔ اس حد تک انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہود نے بغض رکھا۔ وَأَحَبَّتْهُ النَّصَارَى، اور نصارہ نے، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ محبت کی، اور محبت اس طرح کی، اس انداز میں کی، اس مرتبے کی کہ حتیٰ انزلوہ بالمنزلۃ التی لیست لہ، کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اس مرتبے پر پہنچا دیا کہ جو مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہے ہی نہیں، ان کے مناسب نہیں ہے، اس مرتبے پر پہنچا دیا۔ اور مرتبہ کیا تھا؟ اور مرتبہ یہی تھا کہ جو قرآن کریم کے اندر بھی آتا ہے کہ نصارہ نے یہ کہا کہ المسیح ابن اللہ، کہ مسیح ابن مریم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے۔ اتنی محبت کی، اتنا بڑھاتے اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دے دیا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہونا جو ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نہ لائق ہے اور نہ ان کی ذات کے لیے کے اندر کے لیے فٹ ہے، اور نہ ہی یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حاصل ہے۔ تو یہ مثال بیان کی۔ پھر اس مثال کا مفہوم کیا؟ اس مثال کا مفہوم یہ ہے کہ علی، میری امت کے اندر تیری محبت اور بغض کے حوالے سے بھی یہ تین فریق ہوں گے، تین فریق۔
ایک تو یہود کی طرح جو آپ کی ذات سے بغض رکھے گا، یہاں تک کہ آپ پر بہتان باندھنے اور آپ کی شان میں جو حدیثیں آئیں ان کا انکار کرنے سے بھی دریغ نہیں کرے گا۔ اور دوسرا وہ گروہ ہوگا جو آپ سے اتنی محبت کرے گا کہ آپ کو اس مرتبے پر پہنچا دے گا کہ جو مرتبہ آپ کا نہیں ہے، جیسے کہ شیعہ اپنی کتابوں میں بھی لکھتے ہیں کہ علی الہ ہے، اور نعوذ باللہ کئی متصلب شیعوں کو دیکھا ہے کہ اپنی موٹر سائیکل یا سائیکل کے اوپر چھوٹی ساری کالی جھنڈی لٹکائی ہوتی ہے اور اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے علی رب، علی رب، یہ الفاظ لکھے ہوتے ہیں۔ تو یہ لوگ جو ہیں یہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضور کا مقصد یہ تھا کہ کچھ لوگ بڑھا دیں گے اور اتنا بڑھا دیں گے، اس مرتبے پر پہنچا دیں گے کہ جو مرتبہ آپ کے لیے نہیں ہے۔ تو ایک فریق ان دونوں کے درمیان میں جو آپ سے بغض بھی نہیں رکھتا بالکل، اور محبت بھی کرتا ہے، اور محبت اتنی کرتا ہے جتنی شرع شریف کا تقاضا ہے، اللہ اور رسول کا تقاضا ہے، آپ کا مرتبہ اتنا تسلیم کرتا ہے جتنا شرع شریف نے بیان فرمایا۔ اور وہ درمیان والا گروہ جو ہے وہ الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا گروہ۔ فرمایا مولا علی نے اس کے بعد مان کہ یہلک فی رجلان، فرمایا کہ میرے حوالے سے دو قسم کے لوگ جو ہیں نا وہ برباد ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے، یعنی ان کی عاقبت تباہ ہو جائے گی۔ نمبر ایک، محب مفرطن، مجھ سے محبت حد سے زیادہ رکھنے والا، اس طرح کی کہ یقرضنی بما لیس فی، جو مجھے وہ اوصاف جو ہیں وہ بھی میرے لیے ثابت کرتا ہے کہ جو اوصاف میرے لیے نہیں ہے اور نہ میں ان اوصاف کا اہل ہوں، جیسے کہ رب ہونا وغیرہ وغیرہ اس قسم کی چیزیں، یا سارے نبیوں سے افضل کہنا، یہ بھی ان کا عقیدہ ہے کہ مولا علی سارے نبیوں سے افضل ہے، یہ بھی شیعہ کا عقیدہ ہے۔ تو فرمایا کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ میرے ساتھ اس طرح کی محبت کر کے وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ فرمایا وَمُبْغِضٌ يَحْمِلُهُ شَنَآنِ عَلَىٰ أَن يَبْهَتَنِي، اور دوسرے نمبر پہ میرے ساتھ بغض رکھنے والا بھی ہلاک ہو جائے گا، وہ بغض رکھنے والا کہ جو میرے اندر کیا نام ہے جو برائیاں نہیں ہیں وہ برائیاں بھی ثابت کرنے کی کوشش کرے گا اور مجھ پر بہتان لگائے گا۔ تو اس حدیث کا نتیجہ اور خلاصہ جو ہے وہ کیا ہوا؟ خلاصہ یہ ہوا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے سلسلے میں درمیانی درجہ جو ہے، جو کہ شرع شریف کے عین مطابق ہے، وہ اہل سنت و جماعت کا ہے، وہی کامیابی کا راستہ ہے اور وہی درست ہے، اسلام کے مطابق ہے۔ حد سے بڑھا دینا بھی مولا علی کو جو ہے یہ بھی درست نہیں ہے شرعن، اور مولا علی کے کہنے کے مطابق یہ لوگ جو ہیں ایسے برباد ہو جائیں گے، ان کا ایمان خراب ہو جائے گا، اور جو لوگ بغض رکھیں ان کا ایمان بھی خراب ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔